بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کون ہیں؟ ہمارے متعلق ملک شام اور اس کے باغات سے پوچھو، عراق اور اس کے نخلستانوں سے پوچھو، مصر اور اس کی وادیوں سے پوچھو، الجزائر اور اس کے جنگلات سے پوچھو، افریقہ کے ریگستانوں اور ایران کے سبزہ زاروں سے پوچھو، پوچھو روس کی برفانی چوٹیوں سے، پوچھو فرانس کے دریاؤں سے، پوچھو یوگوسلاویہ اور رومانیہ کے پانیوں سے، بلکہ ربع مسکون کے ہر ٹکڑے سے پوچھو، آسمان کے نیچے بسنے والی ہر مخلوق سے پوچھو۔ ان سب کے پاس ہماری شجاعت و بصالت، ایثار و قربانی، علم و فنون اور عدالت و شرافت کی خبریں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے سوا اور کون تھا جس نے شرافت کے باغوں کو اپنے خون سے سینچا ہو؟ ہم نے اس دور میں عدل کیا جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں علم پھیلایا جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ہم نے اس دور میں لوگوں کو مساوات کا درس دیا جب لوگ شاہوں کو پوجتے تھے۔ ہم نے ایمان سے دلوں کو، علم سے عقلوں کو اور آزادی سے غلاموں کو معمور کر دیا۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کوفہ، بصرہ اور بغداد بنایا۔ ہم نے اسپین اور شام، عراق اور مصر کو تہذیب سکھائی۔ ہم نے نظامیہ، کرتبہ اور ازہر جیسی یونیورسٹیاں بنائیں۔ ہم نے جامعہ اموی اور صخرہ جیسی عبادت گاہیں، سامرا، زہرہ اور ہمرہ جیسے محلات بنائے۔ ہم نے اہل دنیا کو تعلیم دی۔ ہم استاذ ہوئے اور باقی تمام قومیں شاگرد۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور الدین رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز اور اورنگزیب عالمگیر جیسے حکمران پیدا ہوئے۔ ہم میں خالد اور طارق، قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم، ظاہر بیبرس اور الپ ارسلان جیسے جرنیل پیدا ہوئے۔ ہم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ اور ابن قیم، ابن حزم اور ابن خلدون جیسے عالم پیدا ہوئے۔ ہم میں امام غزالی اور ابن رشد، ابن سینا اور رازی جیسے فلسفی پیدا ہوئے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری قوت ایمان سے ہے اور ہماری عزت دین سے ہے۔ ہمارا توکل رب پر ہے، ہمارا قانون قرآن ہے، اور ہمارے امام سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارا امیر المومنین ہمارا خادم ہے۔ ہمارا کمزور حقدار طاقتور ہے، اور ہمارا طاقتور غریبوں کا معاون ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور اسلام کی روح سے سب برابر ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم حکمران بنے تو عدل کیا، فاتح بنے تو ملک بسائے۔ ہم طاقتور انصاف پسند تھے۔ ہم نے جنگ میں شفقت و مہربانی کے قانون بنائے اور امن میں عدل اپنایا۔ ہم بہترین حکمران تھے اور فاتحین کے سردار۔ ہماری تہذیب سراپا رحمت تھی۔ وہ بدن اور روح کی پاکیزگی تھی، فضیلت اور کرامت تھی، اس سے لوگوں کو نفع ملا، اہل زمین کو سایہ ملا، ہم نے اسے خون پلایا اور شہداء کی قربانیوں پر اس کی بنیاد رکھی۔ بتاؤ زمین کا کون سا خطہ ہے جہاں اسلام اور سلامتی، امن اور ایمان کی خاطر ہمارے شہداء دفن نہ ہوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ بھلا ہمارے سوا کہیں انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم ہوئی؟ بھلا ہمارے علاوہ کوئی معاشرہ عمدہ اخلاق اور ایثار پر قائم ہوا؟ ہم مسلمان ہیں۔ جب ہمیں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا تھا، اور جب ہم بدن اور روح، مادی اور معنوی طور پر پاکیزہ تھے، جب ہم صرف اللہ کے لیے چلتے تھے، رکتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جب ہم نے اپنی خواہشات پامال کی اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع کیا، تو ہم انسانیت کا جوہر بنے، اور ہم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جسے دانا اور صالحین ناممکن خیال کرتے تھے۔ وہ کتنا ایثار آفرین تھا جس دن خاک و خون میں تڑپتا ہوا ایک زخمی مسلمان پانی کی خواہش رکھتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کے قریب لایا گیا تو اسے دوسرے زخمی مسلمان کے کراہنے اور پانی طلب کرنے کی آواز سنائی دی، تو اس نے بغیر گھونٹ بھرے پیالہ اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا اور خود پیاسا شہید ہوا۔ جب ایک مسلمان عورت کا باپ، بیٹا اور خاوند جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس نے جگر پاش پاش کر دینے والی خبر پر صبر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کی خبر ملی تو کہنے لگی، اب ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں۔ جس دن 22 لاکھ مربع میل کا حکمران فاروق اعظم خطبے میں اپنا کوئی آرڈیننس نافذ کر رہا تھا تو ایک عورت نے کلمہ حق کہہ کر اسے واپس لینے کو کہا، تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لے لیا۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے کارناموں پر شاہنامے تصنیف ہوئے، لیکن ہماری رفتیں شمار نہ ہو سکیں۔ بھلا کسی میں ہمت ہے کہ ان مارکوں کو لکھے جس میں ہم گھس گئے؟
کون ہے جو علوم و فنون کے سلسلے میں ہماری خدمات کا احاطہ کرے؟ بھلا کوئی ایسا حساب دان ہے جو ہمارے شیروں اور دلیروں کا شمار کر سکے؟ ہاں وہی ہے جو آسمان کے تارے گن لے اور صحراؤں کی کنکریاں شمار کر سکے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تقوی کی سلک میں پروئے ہوئے ہیں۔ اگرچہ خون جدا جدا ہے، ہم عقیدے کی وجہ سے اکٹھے ہیں۔ اگرچہ زبان جدا جدا ہے، ہم کعبے کی وجہ سے ہم قبلہ ہونے پر ایک ہیں۔ اگرچہ ملک جدا جدا ہیں، کیا ہم ہر روز 5 مرتبہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر سال عرفات میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اسلام ایک جامع قومیت ہے؟ اس کا مرکز حجاز ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا امام ہے اور قرآن ہماری کتاب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین قرآن اور حدیث میں چمک رہا ہے۔ بتاؤ اس دنیا میں کوئی مذہب ہے جو اپنے اصولوں کو روزانہ 10 مرتبہ دہراتا ہو، جس طرح ہمارے اصولوں کو ہمارے مؤذن روزانہ دہراتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کمزور اور ذلیل نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ہم ہر روز دل آویز ترانہ 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ شجاعت ہماری خصوصیت ہے، اثار کا خون ہماری رگوں میں ہے۔ حوادثات دنیا اسے بدل نہیں سکتے اور ہمارے دلوں سے محو نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس ایسا جزیرہ ہے جس کی ریت میں طاغوت جل بھن جائیں، لیکن ہمارے مسلمان اس جہنم نما علاقے کو جنت سمجھ کر آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس عراق ہے، فرات ہے۔ ہمارے پاس مصر ہے جو دارالعلوم اور دارالاسلام ہے۔ ہمارے پاس مراکش ہے جو شجاعتوں اور بصالتوں کا گہوارہ ہے۔ ہمارے پاس استنبول ہے جو یورپ کا دل ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ مملکتیں ہیں۔ وہ زمین ہماری ہی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور مناروں سے اذان آتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو فتح و کامرانی اور جہاں بانی ہمارا مقدر بن جائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔